تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اصحاب فیل کا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ابرہہ کے پورے لشکر کو تباہ و برباد فرما دیا۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ چلیے آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ابرہہ یمن و حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کریں۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری۔ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پاخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت پیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان ہاتھیوں میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سبھی جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ بہت ہی رعب در آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہی ہے کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہارے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بہت ہی مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں تو مجھ سے کچھ نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ۔ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح سویرے اپنے لشکر کو کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا سردار محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تو بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور کی سنگریزی کی کہ ابرہہ کی فوج اپنی جان بچا کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گویا کہ چھوٹی چھوٹی سی تھی، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو سنگریزے ہاتھی سواروں کے مکھٹ کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہو گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ ہو گیا۔
یہ واقعہ جس سال ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ الفیل ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کا کیا حال کر دیا؟ کیا ان کی خفیہ تدبیر کو تباہی میں نہ ڈال دیا اور ان پر پرندوں کے لشکر کو بھیج دیا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے، تو انہیں کیسا کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کی پتی۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ کو صف ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خدا کریم ان دونوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کی حفاظت فرمائی۔ ناظرین، جو اللہ تعالیٰ کعبہ معظمہ کی حفاظت فرما سکتا ہے تو کیا ہماری حفاظت نہیں فرما سکتا؟ بس شرط یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے نورانی واقعات جاننے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔